والوں کو, دکان والوں سب کو لائیں اور آپ ان کو لے کے بیٹھیں. اگر ان کی کوئی کمی ہے تو آپ اس کو دور کریں. تو یہ خلا ختم ہو, اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا, یہ ختم ہو. اور ایسا ہو رہا ہے. ماشاء اللہ خوب وقت دے رہے ہیں علماء کرام, چاہے وقت لگا ہوا نہ لگا ہو, سب کی خدمت میں حاضر ہو کر وقت لو. ہمارے دہلی میں ایک علاقے والوں نے سنائی کارگزاری کہ ہم اپنے امام صاحب سے درخواست کی, بہت بڑے مفتی ماشاء اللہ, ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا اچھا بھائی دے دوں گا وقت, ذرا بہت مانوس بھی ہیں کام سے ماشاء اللہ. تو انہوں نے وقت دیا تو سامنے سے مسجد کے سامنے سے کوئی چائے والا اس کو لایا گیا تو پتہ لگا اس کی کلمہ بھی صحیح نہیں. مجھے صاحب کو بتایا گیا, وہ تو حیران رہ گئے, ہم روزانہ اس کی چائے پیتے ہیں, اس کو کلمہ بھی یاد نہیں. بڑا درد ہوا, بہت اچھی طبیعت کے ہیں. اور انہوں نے جو ہے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں گا جماعت میں, اور 3 دن کی جماعت لے کے گئے ایسے علاقے میں جہاں علماء کرام بڑی تعداد میں تھے, سب ان سے ماشاء اللہ مانوس تھے, اصل رسوخ والے ہیں. سب کو جمع کر لیا اور سب کو بتایا, کارگزاری سنائی, سب کو تیار کیا. سب نے اپنی مسجدوں میں یہ حلقہ لگانے کا ارادہ کیا. اتنا بڑا کام ہو گیا. اس لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ پہلے یہ وقت لگا لیں پھر ان سے کہ نہیں, ہر ایک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی راستے سے آئیں گے, وہ اگلا کام بھی اسی راستے سے ہو جائے گا. اس لیے امت کا جہل سے دور ہوگا, ان کا علم ٹھکانے لگے گا, ان کا علم ٹھکانے لگے گا, ان کا جہل دور ہوگا. یہ کرنے والی یہ سب تھی مسجد نبی میں. اس لیے 100% ہر ایک اپنے لائن کو جانتا تھا, جہل نہیں تھا, پورا علم, اپنی لائن کا پورا علم جانتا تھا. یہ شعبہ مجھے کیسے چلانا ہے, کیا اللہ کا حکم ہے, کیا نبی کا طریقہ ہے, یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ مسجد میں ہوتا تھا, اور مسجد کے اندر دوستوں بزرگوں عبادات کا ماحول ہوتا تھا. عبادات کا ماحول, نمازیں ہو رہی ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ دوستوں بزرگوں خدمت کا نظام تھا کہ آنے والوں کی خدمت, آنے والوں کا اکرام. کیسا اکرام کہ چور کو لا کے باندھا ستون سے. ذرا سمجھنے کی چیز ہے, بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز ہی کے لیے نہیں تھی مسجد, کہ مسجد پہلی مسجد نبی تعمیر ہوئی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ تھا مسجد سے تصور, یہ تھی مسجد, اور یہ تھا مسجد کا نقشہ کہ چور کو مسجد میں لا کر ستون سے باندھنا. سمجھ میں آتا ہے آج کہ اس کو مسجد کے ستون سے لا کے باندھ دیا, کہ ہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو ستون سے لا کر اس لیے باندھا گیا تاکہ مسجد میں ہونے والے اعمال سے یہ پلٹا کھا جائے. تو کیا ہوا کہ گرم گرم روٹی آ رہی تھی, وہ اس کو کھلا رہے تھے, اور دوسری روٹیاں خود کھا رہے تھے. یہ حیران کہ کیا لوگ ہیں, میں مجرم ہوں, چور ہوں, چوری کر کے آیا ہوں, مجھے باندھا گیا ہے. وہ تو اپنے آپ کو سوچتے بھی سزا کے طور پہ باندھا ہے, لیکن یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ مسجد کا ماحول دیکھ لے, مسجد میں کے ماحول میں وقت گزار لے. تو 3 دن اور پلٹا کھا گیا. ہماری مسجد کا یہ حال تھا. مغی والی مسجد میں فرماتے تھے کہ ہماری مسجد تو ایسے ہے دھوبی گھاٹ, کہ میں چاہتا ہوں تم جتنے سارے تم تو نکل جاؤ, اور سارے جتنے بھی دوسرے ہیں یہ سب آگے یہاں جمع ہو جائیں, اور پھر بھی ان کی فکر پر محنت کرو. ایک مرتبہ چوری ہو گئی اور سب تلاش میں لگ گئے, اس کی پکڑیں گے, ماریں گے. حضرت نے کہا نہیں بھائی, کوئی کچھ نہیں کرے گا, یہ ہم کو چھوڑ دو. فجر کے بیان میں, پھر اس کے بعد ہدایات میں, پھر اس کے اثر کے بیان میں, پھر مغرب کی دعا سے پہلے جو چند کلمات فرما اس میں, اور پھر کتاب میں چوری کی مذمت بیان کرتے رہے کہ چوری اچھی چیز نہیں ہے, جو بھی بیان کرتے رہے. تو عشاء کے بعد لیٹے ہوئے تھے, کتاب کے بعد ایک آیا اندر, مسجد داخل ہوا حجرے میں, اور آ کر پیروں میں گر گیا. مجھے معاف کر دیجیے, آ جاؤ جو تمہارا انتظار تھا, میں معلوم تو تم آؤ. یہ راستہ تھا. پھر اس کو لیا, لے کے بیٹھے, اس سے بات کری, پھر اس کو سمجھایا, پھر اس کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا ایک اچھے ذمہ دار کے ساتھ. یہ ہے راستہ. مسجد اس کے لیے تھی.
کہ وہ راستہ ہمارا نہیں ہے، مارو پکڑو لے لو کر لو، یہ سب ہٹو بجیے نہیں، ہم راستہ ہی نہیں تربیت کا۔ تو مسجد میں یہ سب ہو رہا تھا کہ عبد ثقیف کو اس لیے مسجد میں لایا گیا کہ ان کے دلوں کی سختی کو نرم کرنے کے لیے، ورنہ انکار کر چکے تھے نماز کا، زکوٰۃ کا، دین کی محنت کا، کہ اچھا نہیں بھائی یہ کیا ہے، ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ۔ کیا کچھ ہو رہا تھا مسجد میں، اور کس کس مسئلوں کے حل کے لیے مسجد میں جو ہے اعمال ہوتے تھے، ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ، کہ ان کے دل نرم پڑ گئے، تیار ہو گئے۔ یہ تھی مسجد۔ شام کو رات کو، دن بھر یہ ہو رہا ہے، رات کو سب کو جمع کرتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے، آنے والوں کو سب پر تقسیم کرتے تھے صحابہ پر، کہ جب ان کو لے کر جاؤ، ان کو قیام بھی کراؤ، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے صحابہ کے، جب انہیں قیام بھی کراؤ، انہیں کھانا بھی کھلاؤ۔ تو ان کو وہ قیام بھی کراتے صحابہ، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ یہ کچھ ہو رہا تھا مسجد، وہاں ہوٹل نہیں ہوتے، تو بہت بات کی چیز حضرت فرماتے تھے، بہت بات کی چیز، کہ اس محنت کے چھوٹنے کے جہاں سارے یہ نتیجے ہیں اور سارے یہ نقصانات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ لیکن تو ایسی چیز تھی وہاں عرب میں تو، کہ زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ چیز، یہ کہ آپ میں کھانا کھلاتا تھا آنے والا حجیوں کو، یہ بہرحال تو یہ تھی کہ اب انہیں لے کے جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، لے جاؤ، قیام بھی کراؤ۔ تو یہ سارا نظام مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ تھی مسجد نبی، یہ مسجد والا بنایا تھا، مسجد جوڑا گیا تھا، اس لیے مسجد طرف لایا جا رہا تھا، اور ہر ایک مسجد طرف دوڑتا تھا، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے میں اللہ یاد آتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یار اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف دوڑتے تھے، یعنی مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ کہ مسجد کی طرف دوڑنا اللہ کی طرف دوڑنا ہے، مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے، کہ یہ جو کچھ آیا ہے یہ اللہ ہی نے بھیجا ہے، جا کے میں معاملہ کروں اللہ سے تاکہ حال بدل جائے، کمزور ہوں تو اپنا حال بدلوانے کے لیے مسجد میں آتے تھے کہ چلو اللہ کی طرف، اللہ سے کہیں گے اللہ حال بدلے اعمال کے راستے سے۔ تو اس لیے مسجد میں آ رہے ہیں، سورج گہن ہو گیا تو، چاند گہن ہو گیا تو، بارش نہیں ہوئی تو، تنگی آ گئی اور قحط ساری ہو گئی تو، اور بارش زیادہ ہو گئی تو، کہ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر حال میں اپنا حال لے کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ قرضہ ہو گیا تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرضہ مسجد، ہاں کیا ہے، انہیں معلوم ہے قرضہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ ادا کرائیں گے، چلو اللہ کی طرف، تو وہ مسجد میں آتے تھے۔ ایسا مسجد جوڑا تھا، ایسا اللہ نے جوڑا تھا کہ بھوک بھی گئی اور نہیں گئے کہ چلو اللہ کی طرف، ہاں آگے بس تعلیم دے رہے ہیں ساری امت کہ روک جائے چیز بھی کوئی خود نہیں آگے کہیں سے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اس کو دور کریں گے، چلو اللہ کی طرف، اللہ سے کہیں گے، وہ انتظام کریں گے۔ ایک بار آئے، دو بار آئے، 6 بار آئے، کہ ہاں 4تھی بار جا کے ہم خبر مل گئی، بھوک میں بھی کہاں آ رہے ہیں کہ مسجد آ رہے ہیں، کہ ہر حال میں کہیں نہ جاؤ، ہر حال میں اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ آج اللہ لائے ہیں، اللہ بدلیں گے، کہو اللہ سے آ کر کہ کہاں اللہ کی طرف آ کر، کہ مسجد میں آ کر، کہ مسجد والا بنایا تھا کہ ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے میں مسجد یاد آتی تھی، اللہ یاد آتے تھے، کہ ایسا مسجد توڑا تھا اور مسجد والا بنایا تھا۔ یہ ماحول زندہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ماحول چاہتے ہیں کہ یہ اعمال سارے مسجد میں، ہماری مسجدوں میں زندہ ہوں، کہ کسی ایک مسجد میں چلو ایک مرکز میں زندہ ہو، نہ ہر مسجد، اور ہر مسجد میں رہنے والے یہ سارے بالغ مرد مسجد جڑ جائیں، اور ساری ہماری مستورات جتنی ہیں، بچے ہیں، یا گھروں میں عمل دعوت کریں، اور بچے جو ہیں یہ مکتب میں آ کے قرآن سیکھیں، کہ یہ نظام بنے، یہ تھا کرنے والے کا نظام۔ یہ مسجد سے ایسا جوڑا گیا تھا، اور ایسا نہیں ہے، ایک بات اور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے مسجد نبی کا ہی حال تھا، کہ نہیں، جہاں تک بات پہنچ جاتی تھی، مسجد تعمیر ہو جاتی، حق وہاں پہنچ جاتا، لوگ حق کی طرف پلٹا کھا جاتے، اور وہاں مسجد تعمیر ہوتی، اور صحابہ آگے نہیں بڑھتے تھے، کب تک؟ جب تک اس مسجد کا حال وہ نہ ہو جائے جو مسجد نبی کا ہے، مسجد میں وہ نظام نہ قائم ہو جائے جو مسجد نبی کا ہے۔
اس لیے ہدایت پہ آنا ایک ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا، ہدایت پہ آنا ایک چیز ہے، ہدایت پہ باقی رہنا یہ الگ چیز ہے. کہ ہدایت پہ یہ باقی جب رہیں گے جب دعوت اعمال دعوت کا نظام اور یہ مسجد نبی کا نظام معلمین و متعلمین کا قائم ہو جائے گا، سیکھنے سکھانے کا قائم ہو جائے گا، تو پھر یہ دین پر باقی رہے گا اور یہ ہدایت پر باقی رہے گا. جب تک یہ نظام قائم نہیں ہو جاتا آگے نہیں بڑھتا. اس لیے ملک شام کے اندر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت نے لکھا ہے واقعہ ہے تو صحابہ کہ ملک شام تشریف لے گئے. وہاں جا کے جوڑا سا مسلمانوں کو گورنر صاحب کو ہی بلایا، سوال کیا. کیسا عجیب سوال ہے. کیا سوال کیا؟ کیا حال ہے مسجدوں کا؟ اب ہر حساب سے تو سوال یہ بنتا ہے کیا حال ہے مسلمانوں کی؟ نہیں، مسلمانوں کا حال لینے کے لیے مسجدوں کا حال لیا جاتا تھا کہ مسجدوں کا حال صحیح ہے تو مسلمانوں کا حال صحیح ہوگا، تو مسجدوں کا حال صحیح نہیں ہے تو مسجدوں کا حال صحیح نہیں ہے تو مسلمانوں کا حال کیا ہوگا. تو وہ مسجدوں کا حال لیتے تھے کہ مسجدوں سے ایسا جو ہے ان کا یقین تھا کہ مسجدوں سے مسلمانوں کا حال کا ایسا تعلق تھا. تو یہ سوال کیا حال ہے مسجدوں کا؟ خود ہی فرمایا ایسا ہوتا ہوگا دن کے اونٹ کی طرح آتے ہوں گے، جس حلقے میں ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے اس میں وقت دے کے چلے جاتے ہوں گے. اب یہاں کتنی باتیں ملتی ہیں کہ ملک کے شام میں بھی مسجدوں کا وہی حال ہے جو مسجد نبی کے مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک آتا ہے وقت دیتا ہے. اس سے پتہ لگا کہ ہر ایک آتا ہے مسجد ان حلقوں میں وقت دیتا ہے، مسجد میں ہونے والے اعمال کو وقت دے رہا اور چلا جاتا ہے. تو گورنر صاحب نے کہا نہیں کہ امیر المومنین ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ہر ایک آتا ہے جس حلقے میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے اس حلقے میں وقت دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. کیا مراد اس سے؟ کہ ہاں ہر ایک آتا ہے اس کی ضرورت جس حلقے میں پوری ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو بھی ضرورت لے کر آیا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلقے میں بیٹھتا ہے اور وقت دے کے چلا جاتا ہے. ایمان کے حلقے کی ضرورت ہے، تعلیم کے حلقے کی ضرورت ہے، قرآن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائن کے مسائل سیکھنے کی ضرورت، ساری جو بھی ضرورتیں ہیں اس لائن کی وہ سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے چلا جاتا ہے، وقت دے کر چلا جاتا ہے. تو ملک شام میں بھی مسجدوں کا وہی حال تھا جو یہاں مسجد نبی کا ہے. تو کیا فرمایا سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا جب تک اس پر رہو گے خیر پر رہو گے. کیا فرمایا؟ جب تک اس پر رہو گے بولو بھائی خیر پہ رہو گے. بس یہ ہے بات. یہ چاہ جا رہا ہے کہ ہم سب خیر پر آئیں، ہم سب خیر پر رہیں، کہ اس کا راستہ ہے یہ، کہ اس کا راستہ ہے کہ ہر جگہ خیر یہاں سے جائے گی، ہر جگہ. تو اس کی مثال ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس طرح دی ہے کہ مسجد ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے. کہ پاور ہاؤس میں اگر کرنٹ ہے، بجلی ہے، تو گھروں میں بھی بجلی روشنی ہوگی، بازاروں میں بھی، منڈیوں میں بھی، کارخانوں میں بھی، گلیوں محلوں میں بھی، سب جگہ روشنی ہوگی. اور اگر پاور ہاؤس میں کرنٹ نہیں ہے،